عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ خیبر پختونخوا بورڈ کی کتاب فرسٹ ایئر، جس کی آج ہم حمد شروع کر رہے ہیں، اس کے شاعر ہیں ماہر القادری۔ نظم کی حیت پابند نظم ہے، جبکہ صنف سخن کی بات کریں تو یہ ایک نظم ہے، یعنی حمد ہے۔ ماخذ اس کا ہے کلیات ماہر۔ جب آپ حوالہ لکھیں گے تو آپ نے حوالے میں یہ ساری چیزیں لکھنی ہیں، جیسے ہم لکھتے ہیں نا حوالہ سخن، تو وہ لکھیں گے۔ شاعر کا تعارف جانتے ہیں۔ آپ کا نام منظور حسین تھا اور ماہر آپ کا تخلص تھا۔ ماہر القادری کے نام سے آپ نے شہرت پائی۔ آپ اتر پردیش کے ضلع بلند شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم علی گڑھ سے حاصل کی اور پھر حیدرآباد دکن میں ان کی ادبی شہرت جو ہے وہ بام عروج پر تھی۔ پاکستان بننے پر آپ کراچی آئے اور ہندوستان میں کچھ عرصہ روزنامہ مدینہ سے بھی آپ وابستہ رہے تھے۔ 1949 میں آپ نے فاران رسالہ ایک نکالا، اور جب آپ ایک جدہ کے ایک مشاعرے میں آپ شرکت آپ نے کی تھی، حرکت قلب بند ہونے کے باعث آپ انتقال کر گئے اور وصیت کے مطابق آپ مکہ معظمہ میں دفن کیے گئے۔ ماہر القادری نے تمام اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے، یعنی ہر طرح کی جو ہے آپ نے لکھی ہیں، نظمیں وغیرہ بھی اور نعت بھی، لیکن ان کی اصل شہرت جو ہے وہ نعت گوئی کی وجہ سے ہے، یعنی نعت پڑھنے کی وجہ سے۔ ان کی شاعری کی نمایاں خصوصیت سادگی اور بے تکلفی ہے۔ چونکہ ان کی شاعری کا محور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس لیے موضوع کی مناسبت سے ان کی زبان پاکیزہ اور شستہ ہے۔ شستہ کہتے ہیں خالص کو۔ ان کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور تھا، یعنی بھرا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی اصل ایمان ہے، اور یہی عشق ان کی نعتوں کا محور اور مرکز ہے۔ اسی جذبے سے سرشار ہو کر جب آپ نعت لکھتے ہیں تو سما بن جاتا ہے۔ سما بننا ہوتا ہے کہ یعنی جب انسان کسی چیز میں جو ہے محو ہو جاتا ہے، اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اس کو ارد گرد کا ہوش نہ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی والہانہ محبت آپ کا سرمایہ حیات ہے، یعنی زندگی کی کمائی ہے۔ آپ کا انتقال بھی مکہ میں ہوا اور وہاں کے مشہور قبرستان میں آپ آسودہ خاک ہیں۔ آپ کے جو مجموعہ خیر کلام ہیں ان میں محسوسات ماہر، نغمات ماہر، جذبات ماہر اور ذکر جمیل وغیرہ شامل ہیں۔ اب اس نظم کا ایک خلاصہ جان لیتے ہیں کہ اس نظم میں بتایا گیا ہے کہ خدا کی ذات کا اقرار انسان کی سوچ کی بلندی ہے، اور فطرت کے عناصر پر غور اگر کیا جائے تو کائنات کا ہر ذرہ ذات الہی کا اقرار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صنعتکاری کا اقرار پتے پتے سے ہو رہا ہے۔ یہ وہی ذات ہے جس نے جوہر کے اندر توانائی پیدا کی ہے، اور کائنات کے تمام عناصر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ جیسے پہاڑوں سے گرتی ہوئی آبشاروں کے اندر پیدا ہونے والی موسیقی دراصل اللہ تعالیٰ کا نغمہ وحدانیت ہے۔ وہ ذات کہاں موجود ہے یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن اگر ہم کائنات پر غور کریں تو اس کی موجودگی کی نشانیاں ہمیں ہر طرف ملتی ہیں۔ یہاں پر شاعر یہ کہتے ہیں کہ اے انسان، اس خدا کی تعریف کرو اور اسے پکارو، خوشبو ہو یا رنگ، خزاں ہو یا بہار، سب میں اسی کی صنعت کے نمونے اور اس کی قدرت کے کرشمے پائے جاتے ہیں۔ بیٹا، حمد جو ہے اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں اللہ کی تعریف یا ثنا۔ اصطلاح میں حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ کی صفات، عظمت اور قدرت کا بیان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ حمد کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ شاعر اللہ تعالیٰ کے عشق میں ڈوب کر لکھے۔ حمد کی زبان پاکیزہ اور الفاظ شستہ اور بلیغ ہوں۔ شاعر کا لہجہ مؤدب اور منکسرانہ ہو، اور شاعر اپنی اور امت مسلمہ کی مغفرت کا طلبگار ہو۔ تو یہ تو ہو گئی حمد کی تعریف۔ اچھا، حمد جو ہے اردو شاعری کی قدیم ترین صنف ہے۔ اردو کے تقریباً ہر شاعر نے حمد میں طبع آزمائی کی ہے، لیکن محسن کاکوروی، ماہر القادری وغیرہ جو ہیں ان کو زیادہ جو ہے وہ پذیرائی حاصل ہے۔ یعنی
اگر ہم دیکھیں مظفر وارسی اور یا محسن کاکوروی اور ماہر القادری، تو یہ حمد گوئی اور نعت گوئی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ بڑھتے ہیں شعر کی جانب۔ فکر و دانش کی ہے معراج، خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے، فطرت کی پکار۔ فکر کہتے ہیں سوچ وچار کو، اور دانش کہتے ہیں عقل مندی کو، معراج اعلیٰ درجہ، اقرار کہتے ہیں تسلیم کرنا، وجدان دریافت یا اندر کی پکار، فطرت کہتے ہیں قدرت کو۔ اس شعر کا موضوع اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اور اس شعر کا مفہوم انسان ہر حالت میں اللہ کے وجود کا اقرار کرے۔ اس شعر کے فنی محاسن میں فکر و دانش جو ہے مرکب عطفی کا استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح فطرت کی پکار اور وجدان کی آواز اور خدا کا اقرار، یہ جو ہیں یہ مرکب اضافی ان کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس شعر میں اگر ہم اس کے فنی محاسن دیکھتے ہیں نا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مرکب اضافی کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس میں مرکب عطفی کا جو ہے استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، مرکب اضافی کی پہچان یہ ہوتی ہے جیسے کا، کی، کے وغیرہ آ جائے، اور یا اس لفظ کے نیچے اگر زیر ہوگی نا، دو الگ الگ لفظ ہوں اور ان کے نیچے زیر ہو، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرکب جو ہے وہ اضافی ہے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اب بڑھتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ انسان کی سوچ اور بلندی کی انتہا یہی ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ کے وجود کا اقرار کرے۔ اگر انسان اپنے ارد گرد نظر ڈالے اور کائنات کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرے تو یقیناً اس کی عقل یہی پکارے گی کہ اس نظام کو چلانے والی کوئی نہ کوئی ہستی ضرور موجود ہے، اور اسی ہستی کا نام اللہ ہے۔ یہی انسان کے عقل و شعور کی آواز ہے، اور یہی فطرت کی پکار بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ تو یہاں پر پہلے مصرعے میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جب سوچتا ہے اور کائنات کا کھوج لگاتا ہے تو اس کو ہر جگہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار وہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہاں پر شاعر ماہر القادری اللہ تعالیٰ سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں تبھی عقل و فکر کی اونچی منزل تک پہنچ سکتا ہے جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اور اپنے دل میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے۔ صرف یہی چیز انسان کو عقل و شعور کی بلندی تک پہنچا سکتی ہے، کیونکہ توحید کا اقرار ہی انسان کی تمام کامیابیوں کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہی انسان کے دل کی آواز ہے، اور یہ اقرار فطرت کی ہر چیز کی پکار بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر جاندار اور بے جان چیز اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی گواہی دے رہی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ واقعی اس کائنات کا کوئی نہ کوئی حاکم موجود ہے، اور کائنات کی ہر شے اسی کے دستے قدرت میں ہے، یعنی دستے قدرت یعنی اسی کے اختیار میں ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے شاعر بتا رہا ہے کہ کوئی ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ حوالے کے اشعار لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ یا پھر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے، ہے سچا ایک نام اس کا۔ تو جو بھی شعر آپ کو یاد رہ جائے آپ ان دونوں میں سے وہ لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس جو شعر ہے اس سے متعلق سوالات کے جوابات جانتے ہیں کہ نظام ہستی کون چلا رہا ہے۔ تو بیٹا اس کا جواب یہ ہوگا کہ نظام ہستی کوئی ایسی ذات چلا رہی ہے جو دکھائی نہیں دے رہی، یعنی وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ، کہ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ہستی ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلا سوال ہے، وجدان کی آواز کیا ہے؟ وجدان بیٹا غور و فکر
تو وجدان کی آواز یہ ہے کہ انسان کے دل کی آواز، اور پھر یہ اقرار کہ فطرت کی ہر چیز کی پکار یہی ہے کہ اس وجدان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر جاندار اور بے جان چیز اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی گواہی دے رہی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ واقعی اس کائنات کا کوئی نہ کوئی حاکم موجود ہے، اور کائنات کی ہر شے اسی کے دستے قدرت میں ہے، یعنی اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز کو جیسا چاہے ویسا بنائے، جیسے یہ دریا، سمندر، پہاڑ، پتے، درخت، یہ کائنات کی ہر چیز اس کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اچھا بیٹا، شعر نمبر 2 کی جانب بڑھتے ہیں۔ ذرے ذرے کی شہادت کے خدا ہے موجود، شہادت کہتے ہیں گواہی دینا، پتے پتے کو ہے سانے کی صنعت کا اقرار۔ یہاں پر آپ دیکھیں نا، ذرے ذرے اور پتے پتے، یہ صنعت تکرار ہیں، یعنی ایک ہی لفظ کو بار بار دہرانا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے، شہادت یعنی گواہی، سانے کاریگر کو کہتے ہیں، یہاں پر اس سے مراد خالق یعنی اللہ تعالیٰ ہے۔ صنعت کہتے ہیں کاریگری کو یا ہنر کو یا مہارت کو۔ اس شعر کا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی گواہی جو ہے وہ کائنات کی ہر چیز دے رہی ہے۔ تو اس کا مفہوم دیکھیں کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور اس عظیم ذات کے موجود ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ اس شعر کے فنی محاسن دیکھیں بیٹا، ذرے ذرے اور پتے پتے میں صنعت تکرار کا استعمال ہوا ہے، یعنی وہ الفاظ جو دہرائے جا رہے ہیں، جن کی تکرار ہو رہی ہے۔ بیٹا یہ ردیف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ردیف جو ہے وہ الگ چیز ہے، وہ ہمیشہ شعر کے جو آخری جو شعر کا ہوتا ہے نا، آخر میں آتا ہے، ہر مصرے کے آخر میں، اور یہ قافیے کے بعد آتا ہے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے۔ اس شعر کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی گواہی دے رہا ہے۔ درختوں اور پودوں کا ہر ایک پتا اللہ کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں درخت اور پودے موجود ہیں۔ ماہرین نباتات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر درخت کے پتے دوسرے درخت سے مختلف اور ہر پودے کے پتے دوسرے پودے سے الگ شکل و صورت میں ہوتے ہیں۔ پتے ہی درختوں اور پودوں کی پہچان ہوتے ہیں، اور انہی کو دیکھ کر پودوں اور درختوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا سب سے بڑا احساس دلاتے ہیں۔ دیکھیں، مختلف درخت ہیں، لیکن ہر درخت کا الگ الگ نام بھی ہے، اور ان کے درخت کے پتوں کی وجہ سے اور ان کے پھلوں کی وجہ سے ہم ان کی پہچان کر سکتے ہیں۔ جیسے آم کا درخت اور آڑو کا پیڑ، ان دونوں کے پتوں میں فرق ہے اور پھل بھی الگ الگ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور اس عظیم ذات کے موجود ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ انسان اس دنیا میں کہیں بھی چلا جائے، زمین سے لے کر آسمان تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک جتنی بھی چیزیں انسان کو نظر آئیں گی، یہ تمام بے جان اور بے زبان ہونے کے باوجود گواہی دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اسی طرح ایک درخت کا پتا اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کی کاریگری کو مانتا ہے، اور یہ تسلیم کرتا ہے کہ ہمارا خالق کوئی اور نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اگر آپ اس شعر کی مزید تشریح کرنا چاہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جیسے درخت ہیں، ان میں لگنے والے جو ہے پھل ہیں، آپ اس میں ایڈیشن کر سکتے ہیں، اور بتا سکتے ہیں کہ یہ سانے کون ہے، کاریگر کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی صنعت کیا ہے، یعنی کچھ تخلیق کرنا، کچھ بنانا۔ حوالے کے اشعار کے طور پر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے: یہ آفتاب کرم اس کی کبریائی کا، یہ ذرہ ذرہ ہے آئینہ خود نمائی کا،
یا ماہر القادری کا ایک شعر ہے، ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ، پتے پتے کی زباں ہے اور حمد کبریا۔ یا پھر فانی کا شعر ہے، لائق حمد و ثنا بس ایک ذات کبریا، جس نے لفظ کن سے یہ سارا جہاں پیدا کیا۔ سوالات دیکھ لیتے ہیں، ذرہ ذرہ کس چیز کی شہادت دے رہا ہے؟ تو بیٹا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی شہادت دے رہا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ذرے ذرے کی شہادت کہ خدا ہے موجود، اس مصرعے کی وضاحت کریں۔ تو بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور اس عظیم ذات کے موجود ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ انسان اس دنیا میں کہیں بھی چلا جائے، زمین سے لے کر آسمان تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک، جتنی بھی چیزیں انسان کو نظر آئیں گی، یہ تمام بے زبان ہونے کے باوجود گواہی دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ بیٹا یہاں پر ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، تو میں چاہوں گی کہ آج ہم جو ہے نا صرف 2 اشعار جو ہیں انہی کی تشریح کر لیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے 2 اشعار کی تشریح کی، نظم کا آپ نے خلاصہ جان لیا، حمد جو ہے اس کی ڈیفینیشن جان لی اور شاعر کے بارے میں جانا۔ اگر ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں تک آ گئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔